ہم سب اس وطن میں رہنے والے ہیں، اس وطن سے محبت کرنے والے ہیں، اس شہر سے محبت کرنے والے ہیں۔ کیا حال ہو گیا اس شہر کا، کیا حال ہو گیا، افسوس نہیں ہوتا؟ روشنیوں کا شہر کہلاتا تھا، لوگ دور دور سے یہاں پر روشنیاں دیکھنے آتے تھے۔ آج کیا دیکھ رہے ہیں؟ کھلے ہوئے گٹر، ٹوٹی ہوئی سڑکیں، اور کہیں خدا نخواستہ کوئی واقعہ ہو جائے تو بالکل بھی کوئی انتظامات نہیں۔ اس میں دیکھیے صرف حکومت یا ارباب اقتدار ہی ذمہ دار نہیں ہے، اس گل پلازا کی جو بھی کرتا دھرتا ہے وہ بھی ذمہ دار ہے۔ آپ کو نہیں پتا تھا کہ کتنے ایگزٹ ہیں، آپ کو نہیں معلوم تھا کہ اگر خدا نخواستہ کسی قسم کا ناخوشگوار واقعہ رونما ہو جائے تو ہم اس کو کس طرح ہینڈل کریں گے؟ کیا وہاں پر آگ بجھانے کے لیے آپ نے اپنے طور پر جو دیکھیں، ایک تو حکومتی ذمہ داری ہوتی ہے اور ایک آپ کی اپنی بھی ذمہ داری ہوتی ہے جسے میں نے اور آپ نے اختیار کرنا ہوتا ہے۔ اور اب یہ واقعہ ہو گیا، اور اتنے ڈپارٹمنٹل اسٹور اور بڑے بڑے شاپنگ سینٹرز ہیں ہمارے اس شہر کراچی میں، کیا ان لوگوں نے کوئی سبق لیا؟ کوئی انتظام کرنے کا سوچا کہ یار اب ہم کوئی اس طرح کا زینب مارکیٹ ہے، صدر مارکیٹ ہے، کوآپریٹو ہے، حیدری مارکیٹ ہے اور دیگر کئی مارکیٹس ہیں، بولٹن مارکیٹ ہے، بڑی بڑی مارکیٹس ہیں۔ بولٹن مارکیٹ کا تو واقعہ یاد ہوگا آپ کو کہ وہاں پر بھی ایک مرتبہ جو ہے وہ جس بھی وجہ سے لگی تھی، بہرحال آگ لگ چکی ہے اور اس میں کئی لوگ جو ہے بیچارے سڑک پر آ گئے۔ تو اس طرح کے واقعات جب ہو رہے ہیں تو میں نے اور آپ نے بھی تو عقل کے ناخن لینے اور اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ آپ اور میں جہاں پر بھی کام کر رہے ہیں، جہاں پر بھی ہم منسلک ہیں، چاہے وہ بڑی جگہ ہے چاہے چھوٹی جگہ ہے، ہم وہاں جو بھی آنرز ہیں، جو بھی ارباب اقتدار ہیں، ان تک اس بات کو پہنچائیں کہ بھائی اس طرح کا انتظام کریے تاکہ اللہ نہ کرے اگر کوئی اس طرح کا ناخوشگوار واقعہ رونما ہو جاتا ہے تو اس کو ہینڈل کیا جا سکے، ہمیں تو پھر بعد میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ تو اب بھائی ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہو، بس اللہ رسول کی باتیں کرو، تو یہ اللہ رسول کی باتیں جو بتائی ہوئی ہیں اسی کی روشنی میں یہ بات ہے کہ اپنے ذہنوں کو بند کر کے نہیں بیٹھنا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ کیسے آپ جو ہے اس دنیا میں رہیں گے، کس طرح اپنے معاملات کو لے کر چلیں گے؟ اپنے گھر میں بھی اگر کسی قسم کی ڈسٹربنس آ جاتی ہے، بالفرض ایک فلور پہ آپ کے پانی نہیں آ رہا، تو کس طرح بھاگتے ہیں آپ؟ فوری طور پر انتظام کرتے ہیں، پلمبر کو لے کر آتے ہیں اور اس جہاں پر بھی جو ڈیفیکٹ ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ نظام درست ہو سکے اور پراپر پانی آ سکے۔ تو جب ہم انتظام کرنے کی طرف جائیں گے تو ہی تو وہ کام ہوگا۔ اگر ہر آدمی یہ سوچتا رہے گا یہ فلاں کی ذمہ داری ہے، وہ کرے گا، ہم کیوں کریں؟ کبھی بھی مسئلہ حل نہیں۔ جن سے آپ توقعات وابستہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے کوئی امید نہیں، اور کوئی سیاسی پارٹیاں بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس اس شہر کے باسی ایک جگہ پر ایک پلیٹ فارم پر آ جائے اور اپنا معاملات، اپنے ہونے والے اس طرح کے خدا نخواستہ ناخوشگوار واقعات کو ان کو ہینڈل کریے، خود کریے۔ اس شہر میں ایسے رہنے والے ہیں کہ اللہ کرے کہ کوئی ایسا کھڑا ہو، کوئی ایسا پلیٹ فارم بن جائے کہ اس شہر کے باسی صرف ان کا پولیٹکس سے کوئی تعلق نہ ہو، ہاں بس وہ جو معاملات ہیں شہریوں کے، جو بنیادی سہولیات ہیں اور دیگر چیزیں ہیں ان پر کام کریں، ان پر ورک کریں، اور تاکہ یہ اس شہر میں رہنے والے سکون کا سانس لے سکیں۔ کیا ہم یہی سوچتے رہیں گے نہیں وہاں ثانیہ گل پلازا میں تو بس وہ ہمارا تو کوئی رشتہ دار نہیں مرا، ہمارا تو کوئی دوست وہاں نہیں گیا ہوا تھا، ہمارا تو کیا مطلب اس طرح کہ میں اور آپ ہم سب جان چھڑا لیں گے، اور اس طرح کر کے ہمیں جان چھڑا لینی چاہیے۔ خدا را بھولنا نہیں ہے اس واقعے کو،
اس واقعے سے ثانیہ گل پلازا سے سبق حاصل کرنا ہے، سبق حاصل کرنا ہے کہ آگے ہم کس طرح کے اقدامات کر کے، کس طرح کے انتظامات کر کے ہم زندگیوں کو بچا سکتے ہیں۔ ایک زندگی کا بچانا، صرف ایک زندگی کا بچانا کس قدر قیمتی ہے۔ تو اگر آپ اس شہر میں رہنے والے، محتاط اندازے کے مطابق 3.5 کروڑ سے زائد کی آبادی ہے، اگر ہم سب بلا تفریق رنگ و نسل اور صرف اس نقطے کو فوکس کر لیں کہ بھائی اس معاملات کو درست کرنا ہے، ٹھیک کرنا ہے، کسی کے آسرے میں نہیں رہنا، جس کی جیب میں 10 روپے ہیں وہ 10 روپے ملائے، جس کے 100 ہیں 100 ملائے، اور جو لاکھ اور کروڑ ملا سکتا ہے وہ لاکھ اور کروڑ ملائے۔ اوپن اکاؤنٹس ہوں، بالکل جہاں تک رسائی ہو، ہر آدمی خود چیک کر لے کہ یہ اتنا پیسہ آ رہا ہے اور اتنا پیسہ یہاں پر لگ رہا ہے۔ یہاں تو پروجیکٹ شروع کر دیے جاتے ہیں تو وہ مکمل ہی نہیں ہو کے دے رہے، مکمل ہی نہیں ہو کے دے رہے۔ جس روڈ پر چلے جائیے آپ کو کھدائی ملے گی، جہاں چلے جائیں کھدائی ملے گی۔ میں نے اور آپ نے خود اپنے حدیثی مبارکہ سنی ہے نا کہ راہ کا ایک پتھر بھی ہٹانا اس کا بھی ثواب ہے نا۔ اگر آپ راہ میں پڑے ہوئے کسی پتھر کو بھی ہٹا دیں گے اس کا بھی ثواب ہے۔ مجھے بتائیے اگر ہم سب مل کے ایک جان ہو کے اور اس شہر میں کے معاملات کو ٹھیک کریں گے، لوگوں کی تکلیفوں کو دور کریں گے، لوگ جو اذیت میں مبتلا ہیں اس کے لیے کوئی اقدامات کریں گے، تو کیا ہم اپنے لیے اچھا نہیں کر رہے اور اپنے شہر کے لیے اچھا نہیں کر رہے اور اپنے وطن کے لیے اچھا نہیں کر رہے؟ تو ہم سب نے خود اپنے طور پر ہم نے اون کرنا ہے اپنے اس شہر کو، اپنے اس وطن کو ہم نے اون کرنا ہے۔ اور یہ سلسلہ صرف اللہ کرے کہ کراچی میں ہو اور پورے پاکستان میں ہو، جہاں تک ہمارے مسلمان بھائی رہتے ہیں، اس پاکستانی رہتے ہیں، وہ تمام کے تمام اپنے معاملات کو درست کرنے کی کوشش کریں، اس انداز سے کریں۔ چھوڑ دیجئے، کب تک ہم معاشرے آج 73 برس سے ظاہر ہونے کو آ رہے ہیں، ہم بس یہی کرتے رہیں گے، ان کے متعلق سوچتے رہیں گے۔ اللہ کرے کہ یہ سوچ، یہ فکر میرے اور آپ کے اندر پیدا ہو جائے اور ہم اپنے ساتھ ساتھ اپنے شہر کا، اپنے وطن کا، ہم ان کے بارے میں بھی سوچیں اور ان کی بہتری کے بارے میں سوچیں۔ وما علینا الا البلاغ۔